کہ ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے. آپ سچ پہ کھڑے تھے, آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح ساروں نے کھڑا ہونا تھا. آپ کی فنڈنگ کی بات ہے, بریو خان صاحب چھوٹے بھائی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے جان مطلب ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگانا ہے. آپ کی فنڈنگ بھی ہو جانی ہے. ابھی کہیں پہ کوئی چیز ہوئی بتائیے گا, انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ اکٹھے ہو کے سارے مل کے آپ کی فنڈنگ کریں. اس کو کہتے ہیں نا عوامی حکومت, یہ وہ حکومت ہے. میں نے آپ کو اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں بتایا ہے. یہ ذوالفقار خان موجود تھے 27 وہاں پہ جناب. ہم لوگ جب مانسیرا پہنچے اور کسی کو نہیں پتا تھا وہ کس حالات میں ہم لوگ پہنچے. میں کلپس دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کا, مجھے ہنسی آ رہی تھی. انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمر ایوب نے ہری پور سے مانسیرا لے کے کیوں گئے تھے, ہری پور میں لانا تھا. میں نے کہا خدا دے بندے ہو یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے تھے, یہاں پہ رینجرز نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے ہوئے تھے, روڈز بند تھی. پہاڑوں سے ہو کے جس طرح ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں وہ میرے اس بھائی کو معلوم ہے. کیوں جی ذوالفقار خان, وہ حالات ان کو معلوم ہے جس وقت صبح کے وقت 6 بجے پہنچے ہوئے تھے, جن حالات میں ہم لوگ آگ کا دریا ہم نے عبور کیا تھا. فائرنگ گاڑیوں پہ ہوئی, قافلے پہ ہوئی. یہاں پہ ان لوگوں پہ رینجرز جو یہاں پہ تھے وہ کوئی صرف عام اریسٹ کے چکر میں نہیں تھے, وہ سے آگے تھی بات. اس کے بعد ہم لوگ جہاں پہ پہنچے, دلیری کے ساتھ اس شخص نے ہر جگہ پہ مطلب وہ کھڑا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف KP میں ڈیلیور کر رہی ہے. ہماری سٹینڈنگ کمیٹی فائنینس کی میٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کے, تو فیڈرل کا اورنگزیب صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کو میں نے کہا جی واحد صوبہ ہے جس نے IMF کی ڈیل کے لیے, آپ لوگ جب جا رہے تھے 17 ستمبر کو, میں نے اس وقت بھی کہا تھا واحد صوبہ KP کی ہے جس نے آپ کو سرپلس دی ہے, جس کی بنا پہ آپ IMF کی ڈیل سائن کر کے آ رہے ہیں. ورنہ ہر چیز تو PTI کے کھاتے میں مرکزی حکومت ڈالتی ہے. اور اس نے ایکنالج کیا اورنگزیب خان نے, واقعی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, دل سے ایکنالج کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں. ایک صوبہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے, مرکزی حکومت نے 1500 ارب روپے دینا ہے اس صوبے کا. شعیب صاحب کو معلوم ہے صاحب, آپ کا بھی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے آپ کو بھی میں داد دیتا ہوں. 100 ارب روپے تو صرف ایکسپاٹا ایریا کا مرکزی حکومت نے دینا ہے, صوبے کو نہیں دے رہے. بقایا جات میں ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, پر پھر بھی ایک سرپلس جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم نے نکالا ہے, جس کی بنا پہ ترقیاتی کام ہمارے الحمدللہ ابھی چالو ہے. اور ہری پور کیا بلکہ پورے صوبے میں الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ کام کری, اور ہم لوگ مزید اس کو تیز کریں گے. یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے, ہم نے کلیئر کٹ ان کو بتایا ہے. اور ایک دوسری شرط کہ میرا لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں ہیں, باقی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے پاس ان کی رسائی ہے, وہ فون پہ جا کے ان سے لے سکتے ہیں انسٹرکشنز, میں نہیں لے سکتا. میں نے پریس میں بھی کہا ہے, وہ طارق عزیز صاحب مرحوم کہتے تھے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں. وہاں پہ ہم لوگ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی دیکھتی آنکھیں جو ہے کیمرے کی وہ خفیہ لگی ہوتی ہیں, اور بہت بڑے بڑے کان سننے والے جو ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں, الیکٹرانک مائکروفون آلات نصب ہوتے ہیں, اور ساتھ دیواروں کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں کان سننے والے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, مزید بجلی مہنگی ہوگی, اور یہ ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے ہوا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس 2018 میں تقریباً 250 ارب تھیں, آج 2000 ارب روپے کو ٹچ کری ہیں. ان کے غلط معاہدے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئلے کے پلانٹس کی پر میگا واٹ جو قیمت تھی وہ تھی تقریباً $7 فی میگا واٹ. مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ جو معاہدے ہوئے وہ تقریباً $14 پہ ہوئے, ڈبل قیمت پہ پر میگا واٹ. پیسہ کدھر گیا؟
یہی وہ وجوہات ہیں. آخری بات القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اور القادر یونیورسٹی کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شوکت خانم ہسپتال بنائی, انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی, انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی, اور کس کی تعلیم کے لیے؟ ہمارے سرکار دو عالم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تعلیم دینے کے لیے. اور اس یونیورسٹی میں کیا ہے؟ یہی تعلیم کے حوالے سے وہ بنی ہے کہ اس پہ ریسرچ ہو. جس شخص نے اسلام فوبیا کے خلاف بین الاقوامی دنیا میں اٹھ کے اسلام فوبیا کا دن ڈکلیئر کرایا تھا, اس شخص نے کیا تھا, پر ان کو ہضم نہیں ہوا. اور وہ چیز بڑی سمپل ہے. ایک پاکستانی بزنس مین اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ رقم اس بزنس مین نے واپس پاکستان منتقل کرنی ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے, اور اس کے بارے میں بھی آتا ہوں وہ رقم ادھر گئی کیسے. اور وہ آتی ہے رقم جناب والا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے وہ جناب والا جاتی ہے مرکزی حکومت اور سندھ حکومت میں, اور وہ کرتا کون ہے؟ قاضی فیضی صاحب. اور وہ کسی پیسے, وہ کسی چیز کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس رقم پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ اس کا صرف منافع اس نے کمایا ہے. کہتا 50 ارب روپے سے زیادہ منافع اس پہ کمایا ہے, وہ بھی پاکستان کے سرکار میں گئے. آپ ہمیں ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ آپ مہیا کریں. حکومت کو پہلے بھی کہا تھا, اس بار بھی کہا تھا, اور وہ اس اعلامیہ بھی آیا ہے کہ فارم 47 کی حکومت والوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ تائید کرتے ہیں اپوزیشن کی اس بات پہ. تو ابھی دیکھیں کہ وہ کس سے اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں, فارم 47 والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو پھر انہوں نے اجازت کس سے لینی؟ اور وہاں پہ بھی میں نے کہا کہ آپ کس سے اجازت لیں گے؟ وزیر مطلب فارم 47 کا وزیر اعظم ان کا, چیف منسٹر ان کی, باقی اہلکار ان کے فون اٹھائیں اور انسٹرکشن دیں کہ جی ان کی ملاقات کرائیں. میرا خیال ہے شاید یہ پٹواری چکری یا پٹواری راولپنڈی سے اجازت لے رہے ہوں گے, پتہ نہیں کس سے اجازت لے رہے ہیں اتنی لمبی چوڑی. کیا اس کو انہوں نے بھیجی ہوگی؟ ہے جی برار بھائی اجازت. یہ ان کے حالات ہیں. ملک میں حالات بہت ہی تشویشناک ہیں. میں خود ایک معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہوں. 400 ارب روپے کا ریونیو کا شارٹ فال اس وقت آیا ہوا ہے. 6 مہینے گزر چکے ہیں, آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, ترقیاتی پروگرام 10% بھی نہیں استعمال ہوا. احسن اقبال دنباتا پھر رہے ہیں. وہی کیا پروگریس ہے؟ 0. مہنگائی مزید چڑھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے, جشن منا رہے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے ایڈ دیے تھے, تقریباً اربوں روپے کے تو انہوں نے ایڈ چلا دیے تھے. وہی غریبوں پہ لگا لیتے بہتر ہوتا. میرے ساتھ میں حکومت کی کسی ممبر کو میں چیلنج, آپ سارے ساتھی یہاں پہ ہیں, میرا چیلنج ہے, میں نے کھلا چیلنج دیا ہوا ہے. میں اکیلا ہوں گا, حکومت کا کوئی منسٹر, کوئی شخص آ جائے, آزاد میڈیا کے کیمرہ مین اور ایکٹر جو بھی ہیں, ہم لوگ بازاروں میں پھریں گے. چاہے ہری پورے کا بازار ہو, ایبٹ آباد کا ہو, پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, بلوچستان کا ہو, کے پی کا ہو, جدھر مرضی ہے بازاروں میں پھریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. پتہ لگ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پوچھنے والی بات ہے اور جو میں ہر جگہ پوچھ رہا ہوں, میرا گلا کیوں بیٹھا تھا کہ میں ڈیمانڈ کر رہا تھا اسپیکر سے کہ جی مجھے اجازت دی جائے کہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کروں. زندگی ہوئی تو کل انشاءاللہ فلور ملا تو وہاں پہ میں بات کروں گا, میڈیا پہ بات کرتا رہا ہوں, چلا کے بات کرتا رہا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں حسن نواز سے کہ کس نے 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی
کیسے خریدی تھی 40 ملین پاؤنڈ کی؟ نمبر 1، اس نے جو آگے بیچی تھی وہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو بکی تھی، وہ رقم کے گئی کدھر؟ وہ رقم جو ایک مہنگی ترین پراپرٹی لندن کے دل میں حسن نواز خرید رہا ہے، وہ رقم برطانیہ میں منتقل کیسی ہوئی؟ کیا اتفاق سٹیل کے سکریپ بیچنے سے؟ کیا وہ کوئی مطلب اور اس نے کوئی کاروبار کیا تھا؟ اور یہاں سے منتقل کیسے رقم ہوئی وہاں پہ برطانیہ؟ اونٹوں پہ گئی، خچروں پہ گئی، کشتیوں پہ گئی، ہوائی جہاز پہ گئی، ہنڈی کے ذریعے گئی، اس پہ خاموشی، کوئی وہ بات نہیں کرتی۔ ہم تو وہ چیز پہلے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی، ورنہ وہ ہم لوگ کھوج نکالتے کہ بھائی جان آپ نے یہ رقم ادھر لے کے آپ نے پراپرٹی پہلے خریدی اور آگے بیچی، کدھر سے رقم آئی؟ لہذا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ہمارا آخری چیز، ہمارا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب اور ملکہ چیف کو یہ ٹاسک دی ہے کہ ہم لوگ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں پاکستان میں، ان ساروں کے ساتھ ہم لوگ رابطہ کریں۔ ہم لوگ عوام پاکستان جماعت ہے جو شاید خاکہ عباسی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بنائی ہے، ان کے پاس ہم لوگ 2 دن پہلے گئے تھے۔ جی ڈی اے کے ساتھ ہم لوگوں کے کانٹیکٹ ہوئے، ہم لوگ باقاعدہ وہاں پہ بھی جائیں گے، باقی پارٹیوں کے پاس بھی انشاءاللہ جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی اپنے جتنے ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ہوگا۔ اور ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی یہ ہوگی تو ملک آگے ترقی کرے گا۔ آج اس وقت میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج میڈیا کے ساتھی آپ سب کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے۔ اس وقت پریس کانفرنس اسلام آباد یا دوسری جگہ کرتا ہوتا ہوں، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ کوئی کویشچن پوچھتے بھی ہیں، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے نا، مختلف مکتبہ فکر کے صحافی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، وہ حکومتی ذرائع کے جو وہ ہوتے ہیں ان کی سائڈ لینے والے اینکر یا صحافی، میں کہتا ہوں میں نام لوں تو آپ کے مالکان میں اتنا دم ہم اتنا سا ہے ٹانگوں میں کہ وہ نام لے لیں جو میں ابھی لوں؟ کہتے نہیں ہے۔ تو جب وہ ہے ہی نہیں پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو نام کھول کے لیتا ہوں، ابھی بھی لے لیتا ہوں، پر آپ کو وہ چلے گا نہیں، آگے فائدہ نہیں، چھوڑ کر مجھے کوئی، میں فلور آف دا ہاؤس بھی لیتا ہوں، ہر جگہ لیتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں، الحمدللہ۔ لہٰذا ہم ساروں نے متحد ہو کے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں، باتیں لمبی ہو گئی پر اپنا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، حنیف بھائی آپ کا، ملک صاحب آپ کا، ساری ٹیم کا۔